بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 54 سیکھیں گے۔ آج کی آیت میں نئے لفظ 10 ہیں جو کہ 387 بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے پیچھے ان کلمات کو دہرائیے تاکہ تلفظ درست ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وا اور اذ جب، قال فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، یا قوم اے میری قوم، اصل میں تھا یا قومی، یا یہاں سے گرادی ختم کی ہے اور زیر کو باقی رکھا ہے۔ اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم اپنے اپنا لینے کی وجہ سے، عجلہ بچھڑے کو اپنا معبود بنانے کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا پس تم توبہ کرو، اِلیٰ بَارِئِکُم اپنے باری کی طرف، تم پلٹو اپنے باری کی طرف، یعنی پیدا کرنے والے، تخلیق کرنے والے کی طرف۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پس تم قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو، جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں جو شرک سے باز رہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے باری کے ہاں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین خوبصورت نام ہے جو خالق کے معنی میں ہے، باری۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس تم پر اللہ پلٹ آیا، یعنی اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ اِنَّهُ بے شک وہ، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وہی بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، سو تم سب اپنے باری تعالی کی طرف پلٹو
اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے خالق کے ہاں بہتر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے جو کہ چل رہا ہے اور تقریباً 15-16 رکوعوں تک ان کا ذکر جاری رہے گا۔ اس میں بنی اسرائیل کی توبہ کا ذکر ہے، اور توبہ کا طریقہ بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ جنہوں نے گناہ کیا ہو، شدید سنگین گناہ، ان کو قتل کیا جائے، یہی ان کی توبہ ہے۔ قتل ہونے کے بعد وہ پھر جنت میں جائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے، ان کو شہیدوں کا درجہ دیا جائے گا، یہ بھی لکھا ہے۔ اس طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زنا کے جرم میں اور ایک بالغ جرم کرنے والے ایک اپنے ساتھی کو سزا دی، رجم کیا، تو لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی ناگوار تبصرہ کیا۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پر بانٹ دی جائے تو سارے بخشے جائیں۔ تو جس کو اسلامی سزا مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے شرک کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معاف کیا، یعنی ان کو قتل کیا، ان کو جینے کا حق نہیں دیا، البتہ ابدی زندگی میں ان کے لیے بہتر فیصلہ فرمایا۔ تو یہ آج کی آیت کا مفہوم ہے، اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں، بلکہ جو بھی ہم سے جرم ہو تو ہم اللہ سے توبہ کر دیا کریں۔ اول تو جرم کرنا نہیں چاہیے، اور اگر ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، وہ معاف فرما دے گا۔ دیکھیے آج کی آیت میں جو نئے لفظ آئے ہیں، ایک لے قوم ہی، اگرچہ لی اور قوم اور ہی الگ الگ گزر چکا ہے پہلے، لیکن یہ مل کر ایک کلسٹر، ایک کمپاؤنڈ بن گیا ہے۔ اس میں معنی اس کا ہو جائے گا اس کی قوم کے لیے۔ تو یہ 56 بار آیا ہے۔ یا قوم یہ 47 بار آیا ہے، اے میری قوم، یا قومی۔ انکم 12 مرتبہ، ظلمتم 2 بار، تم نے ظلم کیا۔ باتخاذکم یہ بھی اتخاذ اور کم یہ 3 لفظیں مل کے ایک مرکب بنا، تو یہ اکٹھا ایک بار ہی آیا ہے قرآن میں۔ فتوبو پس تم توبہ کرو، یہ ایک بار آیا ہے۔ باریئکم 2 بار آیا ہے اسی آیت میں ہی ہے، آگے کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے یہ لفظ۔ فقتلو پس تم قتل کرو، یہ 5 بار، اور خیر یہ 139 بار آیا ہے۔ ہم عام اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب خیر ہے۔ خیر میں نہیں اچھا ہے، بہتر ہے، اصل میں تھا اخیر، زیادہ اچھا۔ عندہ یہ لفظ 122 مرتبہ آیا۔ عندہ کا معنی تھا پاس، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں آپ میرے پاس یہ چیز گروی رکھ دیں، عند طلب آپ کو لوٹا دوں گا، یعنی جب آپ طلب کریں گے اس وقت۔ تو عندہ جو ہے پاس ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 10 لفظ ہیں جو کہ 387 بار قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو بہت آسان ہے، ان کو یاد کیجیے، لکھ کر اپنی جیب میں ڈال لیجیے، وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیے، انشاءاللہ یہ لفظ یاد ہو جائیں گے اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔